أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. السلام والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال متطحنين. بلغ العلا بكماله كشف الجلى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. تمام تعریفیں اس پاک ذات کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. امیری فقیری رزق روزی روٹی سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں. اور درود شریف حضور کو نور شافی و مشہور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضور پیر سائیں سردار احمد عالم قادری دامت برکاتہ القدسیہ کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آستانہ، آپ کا مشن اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تمام مقدس نام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول
سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک 2 دن کے بعد 22 جمادی الثانی یہ آپ کا عرس مبارک ہے، یعنی اتوار کو آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات جو ہمارے موضوع چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے معاذ اللہ؟ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے؟ حقیقت میں یہ آیات مقدسہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے نا، جیسے سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کے آئے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، ویسے ایمان لے کے آئے۔ وہ کیا کہتے ہیں نواز اللہ بیوقوفوں کی طرح ایمان ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا۔ یہ وہ منافقین لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ کہ جن کا انبیاء کے بعد دنیا کے اندر بہت زیادہ عزت ہے، بہت مقام ہے، ان کو معاذ اللہ وہ بیوقوف ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاروں کا ان کی شان میں گستاخی انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا خبردار یہی بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ بیوقوف ہے، فرمایا نہیں وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف یہی ہے ولکن لا یعلمون، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں جانتے، یہ ان کی شان کو ہی نہیں جانتے، ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اور نہ یہ جانتے کہ بیوقوف کو ہم ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ صرف ایمان اور نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، بس جو حضور علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی اولادیں قربان کرتے ہیں، اپنا مادہ اسباب قربان کرتے ہیں، یہ کام یہ بند ہوتی ہے۔ ان کا خیال نہیں تھا کہ صرف ایمان اور بس، اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بالکل جو ایمان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، بہت زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، بہت زیادہ شان عطا فرمائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بے شمار، بہت زیادہ فضیلت ہے آپ کی۔ آپ کی شان میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت ایک منقبت لکھی ہے، مالکہ دے توفیق ذرا محنت، مالکہ دے توفیق ذرا محنت کرا میں بھی یارے بار دی گل، یارا مالکہ دے توفیق ذرا محنت کرا میں بھی یارے بار دی گل، جنوں آپ رسول صدیق آکھن، جنوں آپ رسول صدیق آکھن، اس سچیاں دے سردار دی گل، مالکہ تو دے توفیق ذرا محنت کرا میں بھی یارے بار دی گل، جدے بیت عمر عثمان علی اس پیارے باپ وقار کی گل کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت کیا۔ تو کتنا ایک خوبصورت انداز کے اندر لکھتے ہیں کہ جنہیں بیعت عمر عثمان علی اس پیارے باپ وقار کی گل ہے،
جس نبی نے سب کچھ واریا ہے اس ازلی جان اسمار کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایسے مقام آئے بے شمار مقام آئے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ماں جمع کیا ہے وہ سارا کچھ گھر پر اٹھا کے گئے کئی ایسے واقعات میں ایسا ہوا ہے جس نبی نے سب کچھ واریا ہے اس ازلی جان اسار دی گل جڑا پاک نبی نو چار موڑے تے طے کردہ سفر دشواری دی گل طے کردہ سفر دشواری دی گل جی گودی وچ سونا سو جاوے اس سن دے وقت بیدار دی گل اصل وقت تے انہاں دا بیدار ہے نا وقت تے انہاں دا جاگیا جنہاں دی گود دے وچ حضور علیہ السلام آرام فرمایا اصل تے وقت انہاں دا خوش وقت وہ لوگ سن یہ آواز تو نہیں ذکر کرو جی گود میں سونا سو جاوے اس صاحب وقت بیدار دی گل سفر معراج دی جس تصدیق کی تھی اندر آئے سفر معراج دی جس تصدیق کی تھی اس نبی دے راز بار دی گل کیونکہ یہ ایک راز تھی حضور علیہ السلام جب آپ نے ہجرت فرمائی نا اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ملیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ رات کو سفر کرنا ہے ایک راز تھا جو صرف صدیق اکبر اور حضور کے علاوہ اور سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا یہ راز تھا سفر معراج کی جس تصدیق کی تھی اس نبی دے راز دار دی گل جڑا اج بھی لیٹیا ہے وچ قدمہ جڑا اج بھی لیٹیا ہے وچ قدمہ اس ناز وفا حقدار دی گل ہے تے اگے کی لکھدے نے بہت ہی خوبصورت انداز دے وچ جنوں رب صحابی آکھیا جنوں رب صحابی آکھیا ہے اس نبی دے سونے یار دی گل ہے جدا جیون مرن سی آقا لئی جدا جیون مرن سی آقا لئی اس مخلص تابعدار دی گل ہے گنگار تو اہدی عظمت دے گنگار تو اہدی عظمت دے کر اسے خوش اتبار دی گل ہے تینوں بڑا ہی لیاقت تارے گی ابو بکر تو پیار دی گل کہ تو ابو بکر ایک پیار دی گل کر تو تاج ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی 3 راتیں گزری آگے چوتھا دن شروع ہوا غار سے آگے نکلتے ہیں حضور علیہ السلام جب یہ چھوٹا سا قافلہ غار کے اندر آئے تو 2 تھے اب غار سے آگے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں تو 4 ہو گئے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے اور ایک ساتھ آگے آگے جا رہا سب سے پہلے اس نے وہ ایمان نہیں لایا لیکن پیسے دیے تھے سیدنا صدیق اکبر نے اور جو اس نے اونٹیاں تیار کی تھی وہ یہودی ہی تھا لیکن مزے کی بات ہے کہ راز اس نے بھی رکھا تھا راز اس نے بھی رکھا تھا پہلے بات ہوئی تھی کہ رات کو ہمیں فلاں ٹائم پہ کس ٹائم پہ ہمیں اونٹیاں 2 چاہیے پیسے مکم ہو گئے تھے تو وہ اپنے پورے ٹائم پہ وہاں پہنچ گیا اس کی ڈیوٹی تھی اس نے پہنچانا تھا اس کے اس نے پیسے لیے تھے اور اس نے بھی اپنی ڈیوٹی پورے اچھے طریقے سے پوری کی ہے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ حضور کہاں پہ ہے یا سیدنا صدیق اکبر کہاں پہ ہے وہاں سے نکلے ہیں وہ آگے ہے حضور علیہ السلام اونٹنی کے اوپر پیچھے تشریف فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رستے میں خدمت کے لیے اپنے غلام کو ساتھ لے لیا آپ نے ساتھ بٹھا لیا رستے میں جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کو زیادہ آپ نہیں پہچانتے تھے حضور کو زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت زیادہ جانتے تھے کیونکہ تاجر تھے ہر علاقے میں آتے جاتے رہتے تھے تو کوئی پوچھتا تھا صدیق کہ تیرے ساتھ کون سا یہ غلامی چینے والا کون ہے جو تجھ سے آگے آگے جا رہا ہے تو راز تو یہی تھا کہ آپ نے کسی کو نہ بتایا تو آپ بات کو بول بول کر کے ایسے جواب دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں یہ ہمیں رستہ بتاتے ہیں کیونکہ جس رستے میں پہلی دفعہ کو بندہ جائے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی نہ رستہ بتانے والا
کافر تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کیا پتا کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، آپ کو آپ کی جان سے زیادہ حضور کی جان کے برابر ہے، حضور کی جان کی زیادہ فکر تھی سیدنا صدیق اکبر کو، آپ اس وجہ سے نہیں بتاتے، ایسے فرماتے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں رستہ بتاتے ہیں، اور حضور نے رستہ بتایا۔ آج ہم ان کے چرچے کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، اور ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہنے گے۔ ایسا رستہ حضور نے بتایا، اور پھر انہوں نے رستے کے اوپر چل کے عمل بھی کر دیا، دکھا بھی دیا کہ یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں حضور بتلا کے گئے۔ آج ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں بھی حکم ملا ہے کہ اسی رستوں میں چلو۔ وہ تو ہماری بدقسمتی کہ ہمیں سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، حضور علیہ السلام نے واضح بتا دیا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ بہرحال چلتے چلتے جب آپ پہنچے مدینہ شریف کے قریب تو کچھ دن آپ شہر قباء میں ٹھہرے، پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو مدینہ شریف میں پہلے چرچے تھے، کہ حضور تشریف لے کے آ گئے، حضور آ گئے۔ تو وہاں پہ جب حضور تشریف فرما ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ جو درویش لوگ ہیں صوفیاء کرام، انہوں نے بہت ہی ایک زبردست ایک نکتے کی بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو جو انصار ہیں وہ آ رہے ہیں، کسی کی پہلے ملاقات ہے حضور کے ساتھ، کسی نے پہلے دیکھا ہوا حضور کو، جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا ہے وہ تو آ کے حضور کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ ایسے سمجھ رہے ہیں۔ صوفیاء کرام نے جو نکتہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی 3 راتیں گزری اور نور کی تجلیات آپ پہ پڑی، نور کی ایسی تجلیات پڑی کہ مشابہت ایک جیسی ہوتی، پہچان ہی نہیں ہوتی تھی ان کو کہ حضور کون سے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشابہت کیسے اختیار کی کہ حضور علیہ السلام کا جو امامہ شریف تھا، اگر اس کا جو پیچ ایک ڈھیلا رہ گیا تھا نا، سیدنا صدیق اکبر کے امامے کا بھی وہی ڈھیلا رہ گیا۔ ایسے انہوں نے نقشے قدم پہ چلے، تو کوئی آگے صرف صاحب آتے ہیں ساتھ، کوئی حضور سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کوئی صرف سیدنا صدیق اکبر سے مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات دیکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر بات آئی کہ لگتا ہے کہ ان کو پہچان کوئی نہیں ہو رہی، تو میں آقا اور غلام کے درمیان جو فرق ہے نا میں اس کو واضح کرواؤں۔ کیوں؟ وہ عالم کو پتہ نہیں چل رہا کہ حضور کون سے ہیں اور ساتھ خادم کون سا ہے، مالک کون ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی چادر پکڑی، حضور کے اوپر کام دی، سایہ کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ جو چادر اوپر کر رہا ہے وہ غلام ہے، جس کے اوپر چادر ہو رہی وہ مالک ہے، وہ آقا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی آتا تھا انصاری وہ حضور علیہ السلام سے مصافحہ، انہوں نے ایک رستہ ہمیں بتایا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور کو کون کون سی چیز پسند ہے، کون کون سی چیز پسند ہے اور کیا کیا چیزیں حضور پسند کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خاطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ اپنا قربان کیا، سارا کچھ قربان کیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام درمیان میں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے فرمایا مجھے کہ 70,000 اے حبیب آپ کی امت کے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں۔ تو حضور تو خوش ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی سوچا تھوڑے ہیں 70,000، یا رسول اللہ 70,000 تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت تک آپ ہی کی امت میں آنا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ 70,000 کچھ بھی نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث بات ہے کہ 70,000 تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور نے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا حبیب رمضان کی ہر رات 70,000 آپ کو کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے، اگر صرف پاکستانی دیکھے جائیں وہ 22-24 کروڑ تو پاکستانی بن جائے. دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے ہیں. حضور نے دوبارہ دعا فرمایا. تو دوبارہ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یا رسول اللہ تیری امت کے 4 لاکھ بندہ بغیر سالوں نکال کے جنت میں داخل. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑے. صاحب امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی خاموش ہے، وہ دیکھ رہے منظر کیا ہے. اب دیکھیں نا بخشش کس نے کر دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنا ہے. اور بخشوا کون ہے؟ یہ ان کے لیے بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نبی تو کچھ بھی نہیں دیتے نا معاذ. یہ وہ نبی ہی دے رہے ہیں 70,000 سے، پھر ہر رات 70,000 رمضان کی ہر رات میں، پھر لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں، لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں. اور پھر دوبارہ دعا فرمائی حضور نے، اور دوبارہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چلو پڑھ کے میں آپ کی امت کو بغیر حساب کے داخل فرما رہا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ چلو بات تو تھوڑا ہے، چلو ایک بک کی نسل. تو عرض کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو تو تھوڑا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے وہ بڑے جلالی آدمی اور اٹھے کہتے ہیں ابو بکر بس کر، وہ تیرا میرا چلو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا چلو ہے. اس چلو کے اندر تو حضور کی ساری امت ہی آ جائے، بچنا ہی کوئی نہیں. ہمارا چلو ہے تھوڑا سا. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا چلو ہے جو اللہ کی شان ہے. اللہ کے اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، لیکن جو اللہ کی شان ہے. فرماتے صدیق بیٹھ جا، بس بھی کر، وہ اللہ کا چلو، وہ ہمارا تمہارا نہیں. اس کے اندر تو حضور کی ساری امت بغیر سب. یہ وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں کے اوپر اشارہ کر دیا. مدینہ شریف میں جا کے سب سے پہلا جو کام وہ یہ تھا، اس چیز کا ہمیں پتہ ہے، ہم کوئی بھی چیز خریدیں نا بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور اس کی اجازت شریعت نے اجازت دی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے. تو جب حضور نے فرمایا کہ بلال کو آزاد کر دو، بلال کو خریدنا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. آپ نے جا کے فرمایا آزاد کر دو، اس کو بیچنا ہے. تو حضور نے نہیں، کتنے میں؟ تو اس کو کیا کر رہے ہیں صدیق، تو نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو کالا سا ہے، ان پڑھ ہے، کسی کام کا ہی نہیں ہے، یہ تو نکما ہے، تو نے خرید کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بات وقت ہے نا، تجھے اس لذت کا کیا پتا؟ اس نے آزمانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے صدیق 10,000 دینار بھی ساتھ دے. آپ نے فرمایا میں 10,000 دینار بھی دینے کے لیے تیار ہوں. بحث مباحثہ نہیں کیا کہ یہ ان پڑھ ہے، کالا ہے، کوچ ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس ایک بڑا خوبصورت بڑا پڑھا لکھا میرے پاس ایک غلام ہے، وہ لے لے اور اس کو دے دے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ بڑا خوبصورت نوجوان پڑھا لکھا جو غلام تھا وہ دیا، اور 10,000 دینار بھی دیے. کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام کی خواہش کے لیے. حضور نے فرمایا کہ بلال کو خرید کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کیا. مسجد نبوی شریف کی جب جگہ کے لیے حضور نے فرمایا صدیق جگہ خریدنی مسجد کے لیے. آپ گئے، یتیم بچوں کی جگہ تھی، زبردستی نہیں کی. آج ہم تو چاہتے ہیں نا کوئی یتیم ہو تو زبردستی ہڑپ جائے سارا کچھ. آپ نے زبردستی نہیں کی، ان سے بحث مباحثہ بھی نہیں کیا. جتنی رقم مانگی اتنی ہی دی ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا خریدنی تو خریدنی، بس. بحث نہیں کی، کسی بھی جگہ پہ بحث نہیں کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے سارا کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا، سارا کچھ قربان کر دیا. ایسا ٹائم بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں جمع کیا جائے. یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ ماں لے کے آنا، جمع کرنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر گئے، آدھا لے کے آئے،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بوری کا تاج کا لباس پہن لیا ہے، آپ نے جو کپڑے تھے نا وہ بھی اتار دیے، آپ نے اپنے وہ کپڑے بھی اتار دیے، ایک بوری کا تاج کا لباس آپ نے وہ پہنا اور کانٹے کنڈے ان کے آپ نے وہ ٹہنیوں میں وہ بٹن لگا دیے اور حضور کے قدموں میں لا کے سارا کچھ لا رکھا دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا نام اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا، حالانکہ کافی تو اللہ ہے نا، بے شک اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ جس کو منوائے اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، اللہ کافی ہے۔ شیطان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، جب منوانا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کو وہاں سے مسئلہ بنا تھا، اللہ کی عبادت تو وہ کر ہی رہا، اللہ کو سجدے تو وہ کرتا ہی تھا، جس کو اللہ منوائے اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، صرف اللہ کا نہیں، اللہ والے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں یا حضور کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہاں پہ سیدنا عمر فاروق نے یہ تو نہیں کہا کہ صدیق حضور تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو عرشوں پہ ہے، گھر کس کو چھوڑ کے آئے؟ نہیں، ان کو پتا ہے کہ حضور ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بہرحال ٹائم کافی ہو گیا، اور آخری بات کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال ظاہری قریب آیا، جب وصال ظاہری آپ کا قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ بیٹا جب حضور کا ظاہری وصال قریب تھا تو حضور کیسے لیتے ہوئے تھے؟ حضور کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے نقش قدم پہ گزاری، فرمایا کہ بیٹا جب حضور کا ظاہری وصال تھا نا تو حضور کیسے لیتے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان جیسے آپ ابھی لیٹے ہوئے ہیں، جیسے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ حضور کے کپڑے مبارک ایسے تھے جسم پہ، آپ نے فرمایا کہ ابا جان ایسے ہی تھے، ایک طریقے کے اوپر چلے، ایک طریقے کے اوپر۔ اور جب آپ نے آخری وصیت فرمائی نا، اور دیکھیں وصیت کس کو فرمائی، اور اس کے اندر اس حدیث پاک کے اندر ایک نظریے کی بات، ایک عقیدے کی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر ہمیں دے کے گئے۔ وہ کون سا نظریہ، کون سا وہ عقیدہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی، علی جب میرا وصال ہو جائے نا، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے محبوب کے قدموں کے سامنے لے جانا، محبوب کے قدموں کے سامنے لے جانا، حضور کے در پہ لے جانا، حضور کے مزار انور کے سامنے مجھے لے جانا ہے، وہاں پہ جا کے سلام عرض کرنا اور اجازت مانگنی ہے، اجازت مانگنی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے مجھ کے اوپر جس نے خرچ کیا ہے نا وہ صدیق اکبر ہی ہے، سب سے زیادہ حضور کی ظاہری زندگی کے اندر مسجد نبوی کی جس نے اپنے ہاتھوں سے صفائی کی وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہے، سب سے زیادہ جس نے پیسہ خرچ کیا دین کی خاطر وہ صدیق اکبر ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی میں نے حضور کی بڑی خدمت کی، دروازہ کھلے گا کیوں نہیں کھلے گا، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ لے کے جانا، کہاں پہ؟ حضور کے قدموں کے سامنے لے کے جانا ہے۔ حالانکہ کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی فوت ہو، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کی قبر کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا قبر کا انتظام نہیں کرنا، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، اس کے بعد محبوب کے قدموں میں لے جانا۔ حضرت دیکھیں وہ وصیت کن کو کہا گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کا بھی عقیدہ دیکھیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اے صدیق کیا ہو گیا حضور تو معاذ آ گیا، تو ختم ہو گیا سارا کچھ، مار کے مٹی ہو گئے، وہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے اجازت ہو سکتی؟ نہیں، انہوں نے ہمیں ایک نظریہ، ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اور آج اپنا دیکھیں کہ ہم کس عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں، ہم کس عقیدے پہ چل رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ اتنی عوام پہلے میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھی تھی جتنی سیدنا صدیق اکبر کی ظاہر مثال پہ عوام ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ویسا ہی کیا جیسے وصیت تھی، حضور علیہ السلام کے روزہ انور پہ لے کے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے آگے میں تھا اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگی ہوئی ہے رو رو کے آنسوؤں سے، پھولتا ہے، وہاں پہ آپ رو کے دعا کرتے ہیں۔ الفاظ دیکھیں ان کے کون سے ہیں حضرت علی کے، آپ وہاں پہ عرض کرتے ہیں سوریا آپ کا محبوب آ گیا ہے، آپ سے محبت کرنے والا آ گیا ہے، آپ نے وصیت کی تھی اگر تو دروازہ کھل جائے تو محبوب کے ساتھ دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں مجھے دفن کرنا۔ اگر تو حضور معاذ اللہ مار کے ختم ہو گئے وہ دروازہ کس نے کھولا؟ آپ نے وہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اور دروازہ صرف دروازہ ہی نہیں کھلا، اندر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو۔ یہ اندر سے آواز بھی آئی ہے، صرف دروازہ ہی نہیں کھلا۔ اگر تو معاذ اللہ حضور مار کے مٹی ہوگی تو دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو کون آ کے کہہ رہا ہے کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو؟ یہ وہ عقیدہ جو صحابہ نے ہمیں دیا، یہ وہی عقیدہ جو امام احمد رضا نے ہمیں دیا رحمت اللہ علیہ نے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارے چشم عالم سے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہماری آنکھوں کے اوپر جہالت کے پردے پڑے، ہمیں ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس رستے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، جن رستوں کے اوپر صحابہ کرام نے زندگی گزاری، ان رستوں کے اوپر چلے۔ وہ رستے کون سے تھے؟ وہ سارے کے سارے دین کے رستے ہیں، نماز کا رستہ